بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج 9 ربیع الاول ہے 1442 ہجری کا، اور بعض اقوال کے مطابق آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش ہے۔ حالانکہ اس تاریخ میں علماء کو اختلاف ہے کہ کون سی تاریخ ہے، اس بات میں امت متفق نہیں ہے۔ کسی کی کوئی رائے ہے، کسی کی کوئی رائے ہے۔ بعض حضرات نے 9 تاریخ کہا ہے، یعنی آج کا دن، اور بعض حضرات نے دوسری تاریخوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کی جائے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کئی بار ہم یاد کرتے ہیں صرف ربیع الاول میں، صرف یاد کرتے ہیں 12 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول یا دوسری اس طرح کی کسی تاریخ پر جس کے لیے علماء نے اس کو یوم ولادت کہا ہو، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہستی تو وہ ہستی ہے جس کو کسی ایک لمحے کے لیے بھی پوری زندگی میں بھلا دینا کسی ہلاکت سے کم نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شخصیت نہیں ہے جس کو 9 ربیع الاول میں یاد کیا جائے یا 12 ربیع الاول میں یاد کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تو وہ شخصیت ہے جس کو ہر لمحہ، صبح شام، رات دن، خوشی غمی، امیری غریبی، بھوکے اور سیر، ہر صورت میں نبی علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو یاد رکھا جائے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم و شان شخصیت کا حق ہے امت پر۔ اگر امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول بیٹھی تو امت کی ہلاکت کے لیے پھر کچھ اور کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا ہی کافی ہے، اتنا ہی کافی ہے۔ آج ساری دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کفار و مشرکین کس طرح سے گستاخیاں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ وہ دشمنی کا حق ادا کر رہے ہیں اور ہم عشق کا حق بھی ادا نہیں کرنا جانتے ہیں۔ سنتوں کو یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ میاں سنتی تو ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو شخص کہہ رہا نا میاں سنتی تو ہے، اس نے سنت کی تحقیر کی ہے۔ بھلے یہ اپنے کو مسلمان کہتا ہے، لیکن اس نے سنت کے مقام کو اپنی نگاہ میں گھٹیا سمجھا، نعوذ باللہ، جبکہ سنت تو ہماری جان ہے، سنت تو ہماری جان ہے۔ پہلے اللہ والے سنت کو سنت سمجھ کر اس کو اختیار کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، آج کے اس گئے گزرے دور میں ہم سنت کو سنت کہہ کر اس کو ختم کرتے ہیں۔ الیاذ باللہ تعالیٰ، الیاذ باللہ، استغفر اللہ۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، ربیع الاول میں دعوتیں پیش کرنا، ربیع الاول کی مبارکبادیاں دینا، یا ربیع الاول کے موقع پر جلوس نکالنا، یہ سب کا سب مل کر بھی عشق رسول کا حق ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ عشق رسول ہے بھی تو نہیں۔ اصل عشق رسول تو یہ ہے جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے ہم صلاۃ اور سلام پڑھیں، اور جب بھی کوئی بھی مسئلہ پیش آئے، کوئی بھی مرحلہ ہو، ہم اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اختیار کریں۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اس موقع پر نبی علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے، اس موقع پر نبی علیہ السلام کی سنت کیا ہے، اس طرح سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو اختیار کریں۔ یہ ہے عشق، یہ ہے عشق۔ وہ والی بات نہیں چلے گی کہ نبی علیہ السلام کا نام آیا تو جھوم گئے، اور نبی علیہ السلام کا پیغام آیا تو گھوم گئے۔ یہ کیا بات رہی؟ بہت بڑے عاشق رسول ہیں جی ہم تو، لیکن سنت کے نام پر 0/0۔
زیرو۔ آئیے آج ربیع الاول کے اس موقع پر میں یہ پیغام دیتا ہوں، آج سے ہم عہد کریں، اپنے اللہ کو حاضر ناظر جان کر عہد کریں، یا رب آج سے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی اطاعت کرنے کا آپ نے قرآن میں حکم دیا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ ان کی کوئی سنت کو جان بوجھ کر کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ آئیے آج اس بات کا ہم عہد کریں اپنے آپ سے، اپنے رب کو حاضر ناظر جان کر، کہ انشاءاللہ آج کے بعد کوئی سنت جان بوجھ کر نہیں چھوڑیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس قدر کثرت سے کیجئے، اتنی کثرت سے درود اور سلام بھیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کے دل میں بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت پیدا ہو جائے، اللہ کرے، اور نبی علیہ السلام کو بھی ہم سے ایک، یہ تو تعلق ساری امت سے ہی ہے، لیکن صلاۃ و سلام پڑھنے والوں سے اور زیادہ تعلق ہوتا ہے، تو اللہ کرے نبی علیہ السلام کی بھی نگاہ میں ہمارا ایک خاص درجہ ہو جائے اور ہمیں قرب کا ایک خاص مقام مل جائے۔ اللہ کرے یہ نعمت ہم سب کو اور ساری امت کو نصیب ہو۔ اس کی ہم سب کے سب نیت کریں، یہ ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے، ہم نے سمجھا ہی نہیں اصل میں، یہ ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے۔ اس سے اللہ بھی خوش ہوگا اور پیغمبر علیہ السلام بھی خوش ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام آئے ان پر صلاۃ اور سلام بھیجیں، اور جب بھی کوئی کام کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا خیال رکھیں، خاص طور سے شادیوں میں اور مرنے کے وقت میں، یعنی موت کی مجلسوں میں اور شادیوں کی مجلسوں میں۔ یہاں تو بدرجہ ضروری ہے کیونکہ یہاں سب سے زیادہ پامالی ہو رہی ہے سنتوں کی۔ ان دونوں مقام پر جلوس نکالنے والوں، ربیع الاول کے جشن منانے والوں، تمہارا دل تو اللہ بہتر جانے، کس کے دل میں کیسی عشق کی آگ لگی ہے اس کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے، اس کا فیصلہ تو اللہ ہی جانے۔ کم سے کم تم ہی کھڑے ہو جاؤ سنتوں کی پامالی کے خلاف، سنتوں کی اطاعت کو، سنتوں کے ماحول کو معاشرے میں لانے کے لیے کم سے کم تم ہی کھڑے ہو جاؤ۔ امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر خوش ہے، نعوذ باللہ، جبکہ نبی علیہ السلام کی سنتوں کو چھوڑنے والی قوم کبھی خوش ہو ہی نہیں سکتی، کبھی خوش ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ رب العزت مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم سب کے سب غلامان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس درجہ عظیم کو پہنچ جائیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ہمیں پیش کیا جائے تو حضور علیہ السلام ہمیں فرما دیں، یہ تو میرا غلام ہے، یہ تو میرا غلام ہے، اور بس نبی علیہ السلام بس اپنا بنا لیں، نبی علیہ السلام ہمیں اپنا کہہ دیں، ہمارا کام بن گیا، پھر ہمارا انشاءاللہ کوئی کام اٹکا نہیں رہ سکتا، پھر تو ہمارا کام بن گیا۔ لیکن میرے بھائیو، اس کے لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہم نے منہ موڑ رکھا ہے، ہمیں اپنے منہ کو ٹھیک کرنا ہوگا، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ صرف جلوس نکالنا اور آج کے دن یا ربیع الاول کی 12 تاریخ میں صرف کھانا بانٹ دینے سے آپ عاشق نہیں بن گئے میرے بھائی۔ عاشق بننے کے لیے نبی علیہ السلام کا عشق صحابہ سے سیکھنا ہوگا اور نبی علیہ السلام کی سنت کو عمل میں لانا ہوگا۔ اللہ رب العزت مجھے بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت اور دولت عطا فرمائے، آپ کو بھی یہ نعمت اور سعادت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔